رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی ترتیب اور تنظیم قائم کی اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو 50 مردان جنگی پر مشتمل تھا۔ ان کی کمان عبداللہ بن جبیر دوسی بدری کو سپرد کی اور انہیں وادی قنات کی جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کی کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوبی مشرق میں واقع ہے اور جبل رومات کے نام سے مشہور ہے تعینات فرمایا۔ اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے جو آپ نے ان کی تیر اندازوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آپ نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ شاہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو اور پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئے، ہم جیتے یا ہارے تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ علیہ السلام تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ نے یوں فرمایا اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک لے رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ ان سخت ترین فوجی احکامات اور ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پر متعین فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واحد شگاف بند فرمایا جس سے نفوذ کر کے مشرکین کا رسالہ مسلمانوں کے صف کے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کے محاصرے اور نرغے میں لے سکتا تھا۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ میمنہ پر حضرت منذر بن عمر مقرر ہوئی۔ اب یہ نوٹ کر لے اپنے ساتھ پاس نوٹ کر لے کہ آپ علیہ السلام کا جو لشکر تھا اس کے دایاں طرف میمنہ دایاں طرف جو لشکر تھا اس پر منذر بن عمر مقرر ہوئی، اور میسرہ یعنی بایاں طرف پر حضرت زبیر بن العوام تھے، اور ان کا معاون حضرت مقداد بن اسود کو وہ بنایا گیا، وہ ان کا معاون تھا، اسسٹنٹ تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو یہ مہم بھی سونپی گئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سواروں کی راہ روکے رکھے۔ اس ترتیب کے علاوہ وہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جانباز و دلیری کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر وہ مانا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا جس سے نبی علیہ السلام کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی با لیاقت کیوں نہ ہو آپ سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ باوجود یہ کہ دشمن کے بعد یہاں تشریف لائے تھے لیکن آپ نے اپنے لشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرمایا جو جنگی نقطہ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا، یعنی آپ نے پہاڑ کی بلندیوں کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا اور بائیں بازو پر دوران جنگ جس واحد شگاف سے حملہ کر کے پشت تک پہنچا جا سکتا تھا اسی تیر اندازوں کے ذریعے بند کر دیا، اور پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی۔ اگر خدا نخواستہ شکست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگنے اور تعاقب کنندگان کی قید میں جانے کی بجائے کیمپ میں پناہ لی جا سکے، اور اگر دشمن کیمپ پر قبضے کی پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین نقصان سے دوچار ہونا پڑے۔ اس کے برعکس آپ نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشیب مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ ہو سکے، اور اگر مسلمان غالب آ جائے تو تعاقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکے۔ اس طرح آپ نے ممتاز بہادروں کی ایک جماعت منتخب کر کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی۔ یہ تھی نبی علیہ السلام کی لشکر کی ترتیب اور تنظیم جو 7 شوال 3 ہجری یوم سنیچر کی صبح عمل میں وہ آئی۔ تو غزوہ احد کب ہوا تھا؟ 3 ہجری کو وہ ہوا تھا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں شجاعت کی روح پونگتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ترتیب دے دیا تو آپ علیہ اعلان فرمایا کہ جب تک آپ کو حکم نہ دوں جنگ شروع نہ کی جائے۔ آپ علیہ السلام نیچے اور اوپر 2 زرہیں پہن، اس کو بھی نوٹ کر لے کہ وہ کون سی جنگ تھی جس میں آپ علیہ السلام 2 زرہیں پہن رکھی تھی، تو وہ جنگ احد تھی۔ یہ اہم سوال ہے، کئی دفعہ پوچھا بھی گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پامردی اور ثابت قدمی سے کام لے۔ آپ نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پونگتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بھی نیام کی اور فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے۔ اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے جن میں علی بن ابی طالب، زبیر بن العوام، عمر بن خطاب، لیکن ابو دجانہ، سماک بن خرشہ، یہ نوٹ کر لے کہ ابو دجانہ کو آپ نے جو تلوار دی تھی نا، اس ابو دجانہ کا اصل نام جو تھا وہ سماک بن خرشہ تھا، سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کا اصل نام، تو اس کو نوٹ کر لے۔ آگے بڑھ کر عرض کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ
میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے تلوار انہیں وہ دے دی۔ ابو دجانہ بڑے جانباز تھے، لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے، اکڑ کر چلتے تھے۔ ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی، جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھتے تھے کہ اب وہ موت تک لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھی اور فریقین کے صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے۔ یہی موقع تھا جب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ چل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں، مطلب اللہ اس موقع پر پسند فرماتا ہے۔ مکی لشکر کی، اب یہ تو مسلمان لشکر کی تنظیم تھی اور ترتیب تھی، اب مکی لشکر نے کیا کیا تھا؟ مشرکین نے بھی صفحہ بندی کی اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا تھا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ یہ بھی نوٹ کر لو کہ احد میں مشرکین کا جو سپہ سالار تھا ابو سفیان تھا، کیونکہ ابو جہل تو بدر میں مر چکا تھا، جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا۔ میمنہ پر خالد بن ولید تھی۔ اب دیکھو مشرکین مکہ کی میمنہ پر کون تھی؟ دائیں طرف خالد بن ولید تھی جو ابھی تک مشرک تھی۔ میسرہ پر بائیں طرف پہ کون تھا؟ اکرمہ بن ابی جہل تھا۔ یہ بھی نوٹ کر لیں۔ پیدل فوج کی کمان صفان بن امیہ کے پاس تھی، یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ صفان بن امیہ پیدل فوج کی کمان کر رہا تھا، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ مقرر تھے۔ تیر اندازوں پر کون مقرر تھے؟ عبداللہ بن ربیعہ۔ اور مسلمانوں پہ تیر اندازوں پہ کون مقرر تھے؟ جی عبداللہ بن جبیر تھے نا، آپ لوگ سو رہے ہو، عبداللہ بن جبیر تھے۔